26 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج آیت نمبر 27 سے درس ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے ہم یہ پڑھ کر آئے کل والے درس میں کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے ارادے سے جب تشریف لے گئے مکہ المکرمہ کی طرف، اور مکہ والوں نے آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو حرم میں داخل نہیں ہونے دیا، اور صلح ہو گئی۔ صلح کے بعد واپس آپ تشریف لا رہے تھے۔ اس وقت ہر دل دکھی تھا اور ایک رنج اور غم یہ سب پہ طاری تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صورت نازل کر کے اور مسلمانوں کے دلوں کو تسلی دی، اور اس صلح کے اندر کیا مصلحتیں تھیں، ان مصلحتوں میں سے کچھ مصلحتیں اوپر بیان کی گئی۔ کل والے درس کے اندر آئی کہ یہ مصلحتیں تھیں، اس وجہ سے یہ صلح ہوئی اور جنگ نہیں ہوئی، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو ان پر قابو دے دیا تھا، اور اللہ کا وعدہ بھی سچا ہے کہ اللہ کی مدد مسلمانوں کے ساتھ ہے۔ اگر جنگ ہو جاتی، کامیاب مسلمان ہی ہوتے، فتح یاب مسلمان ہوتے، لیکن اس میں کچھ مصلحتیں تھیں، حکمتیں تھیں، جس کی وجہ سے جنگ نہیں ہونے دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اللہ نے ہاتھوں کو روک لیا، اللہ نے ہاتھوں کو روک لیا۔ یہاں مسلمان چاہتے تھے کہ جنگ ہو جائے، اللہ تعالیٰ نے ہاتھوں کو روک لیا، مسلمانوں کے ہاتھوں کو ان سے اور ان کے ہاتھوں کو مسلمانوں سے روک دیا۔ اس کے برخلاف غزوہ بدر تھا، اس وقت چاہتے تھے کہ جنگ نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کھینچ کر مسلمانوں کو لے آیا، اور اس وقت میں جنگ ہو گئی۔ لیحق الحق ویبطل الباطل، تاکہ اللہ تعالیٰ حق کا حق ہونا ظاہر کر دے اور باطل کا باطل ہونا ظاہر کر دے۔ پیچھے ہم پڑھ کر آئے یہ بات بھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تھا، اور اسی خواب کے نتیجے میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے تیاری کر لی تھی، اور تیاری کر کے عمرہ کے لیے تشریف لے گئے، خود رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی۔ لیکن خواب کے اندر یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ یہ خواب کب پورا ہوگا، کب مسلمان مسجد الحرام میں داخل ہوں گے، کب جا کر وہاں پر وہ حلق کرائیں گے، کب اپنے بالوں کو کترائیں گے، یہ وقت کی تعیین نہیں کی گئی تھی۔ اس لیے مسلمانوں نے جیسے خواب سنا تو تیاری شروع کر دی اور چل پڑے، لیکن ابھی اس کا وقت آیا نہیں تھا، اس لیے واپس لوٹ رہے تھے۔ تو جب واپس لوٹ رہے ہیں، اس وقت میں نے بتایا کہ ہر دل دکھی تھا، رنج و غم چھایا ہوا تھا۔ اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آگے کی جو آیات ہے، آیت نمبر 27، یہ اللہ تعالیٰ نے نازل کی، اور نازل کر کے مسلمانوں کے دل کو تسلی دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خواب دیکھا ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ خواب پورا نہیں ہوگا، یہ خواب ضرور پورا ہوگا، لیکن ابھی اس کا وقت نہیں آیا، اس کا وقت اگلے سال ہے، ابھی وقت نہیں تھا، لیکن تمہیں یہاں لانا بھی ضروری تھا۔ اس کے اندر بھی کچھ مصلحتیں تھیں اور حکمتیں تھیں، تو اللہ نے نازل فرمایا لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، لقد صدق اللہ، تحقیق کہ اللہ نے سچ کر دکھایا، رسولہ اپنے رسول کو، الرؤیا خواب، بالحق واقع کے مطابق، سچائی کے ساتھ اللہ نے اپنے رسول کو خواب سچ کر دکھایا۔ یہ خواب سچ ہو کر رہے گا، ایسا نہیں ہے کہ یہ خواب پورا نہیں ہوگا، خواب پورا ہوگا۔ آگے بتایا لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، لَتَدْخُلَنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، تم ضرور بضرور داخل ہوں گے المسجد الحرام، مسجد الحرام میں، انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا تو تم ضرور داخل ہوں گے، انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا ہمیں تعلیم دینے کے لیے کہ کوئی بھی کام کرنا ہو اس کے ساتھ انشاءاللہ، اللہ کی مشیت کو ملا لینا چاہیے۔ اللہ کو ضرورت نہیں ہے اس کے ملانے کی، لیکن ہمیں تعلیم دینے کے لیے کہ کوئی بھی کام آئندہ کرنے کا ارادہ کرو، اس کا اظہار کرو، اس کے ساتھ انشاءاللہ لگا لینا چاہیے۔ اگر اللہ نے چاہا تو تم ضرور بضرور مسجد الحرام میں داخل ہوں گے، آمینین، امن کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ۔ اس وقت تمہیں کوئی خوف نہیں ہوگا، محلقین رؤوسکم، اس حال میں کہ تم اپنے سروں کا حلق کرا رہے ہوں گے، ومقصرین، اور بال کتروا رہے ہوں گے، کچھ حلق کروا رہے ہوں گے، منڈوا رہے ہوں گے سروں کو، اور کچھ بالوں کو چھوٹا کروا رہے ہوں گے، لا تخافون، اور تمہیں کوئی خوف نہیں ہوگا، اس وقت میں تمہیں کوئی خوف نہیں ہوگا۔ اور پھر ایسا ہوا، آئندہ سال اس معاہدے کے مطابق جو صلح حدیبیہ میں لکھا گیا تھا،
3 دن کے لیے مسلمانوں کے لیے مکۃ المکرمہ کو خالی کیا گیا، حرم کو خالی کیا گیا، مسلمان شان کے ساتھ داخل ہوئے۔ پہلے مرتبہ پچھلے سال جب سن 6 ہجری کے اندر مسلمان آئے تھے، اس وقت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 1400 صحابہ، 1400 اور 1500 کے بیچ کی تعداد تھی، لیکن اگلے سال سن 7 ہجری میں جب مسلمان عمرۃ القضاء کرنے کے لیے آئے ہیں، اس وقت 2000 لوگ آپ کے ساتھ تھے، اور اطمینان کے ساتھ انہوں نے آ کر عمرہ کیا، کوئی خوف نہیں تھا، کوئی ڈر نہیں تھا۔ جب مدینہ سے چلے تھے کچھ ہتھیار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ رکھ لیے تھے، لیکن مکۃ المکرمہ میں داخل ہونے سے پہلے ان ہتھیاروں کو باہر ہی چھوڑ دیا تھا، چونکہ معاہدے کے اندر یہ بات طے تھی کہ مسلمان عمرہ کرنے کے لیے آئیں گے، معمولی ہتھیار جو جس کی ضرورت ہوتی ہے راستے میں وہ اپنے ساتھ رکھیں گے، زیادہ ہتھیار ساتھ میں نہیں لائیں گے۔ اس معاہدے کے مطابق آپ نے ہتھیاروں کو باہر ہی چھوڑ دیا، اور امن کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ اللہ کی وحدانیت کے ترانے گاتے ہوئے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ ترانے گاتے ہوئے مسجد حرم میں داخل ہوتے ہیں، کعبۃ اللہ کا طواف کرتے ہیں۔ اس وقت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تواضع کی شان غالب تھی، آپ کے صحابہ پر بھی تواضع کی شان غالب تھی، اور شکرانہ ادا کر رہے تھے کہ اللہ نے آج 7 سال کے بعد اپنے گھر کی زیارت کرائی ہے۔ مشرکین وہاں سے نکل گئے تھے اور پہاڑوں کے اوپر چڑھ کے بیٹھ گئے تھے، اور وہاں سے دیکھ رہے تھے کہ مسلمان کیسے عمرہ کرتے ہیں۔ اس وقت دیکھنے والوں میں سے کچھ نے یہ کہا کہ ان کو مدینہ کے بخار نے کمزور کر دیا ہے، اس لیے یہ آہستہ آہستہ چل رہے ہیں، حالانکہ آپ پر تواضع کا غلبہ تھا، آپ کے صحابہ پر تواضع کا غلبہ تھا، وہ آواز اللہ نے آپ کے کانوں تک پہنچا دی۔ آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو حکم دیا کہ ذرا اکڑ کے چلو، طواف کے پہلے 3 چکر جو ہیں ان میں سینہ تان کر چلو، اکڑ کر چلو۔ صحابہ کرام اکڑ کر چلے، اور مکہ والوں کو پتہ چل گیا کہ مدینہ کے بخار نے ان کو کمزور نہیں کیا ہے، یہ اسی طاقت کے ساتھ ہیں، اور یہ اس وقت تواضع میں ایسا کر رہے تھے۔ 3 چکر آپ نے اکڑ کر وہاں لگائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو صحابہ کرام کا یہ اکڑ کر چلنا اتنا پسند آ گیا کہ تا قیامت جو بھی حج کے لیے جائے گا، عمرہ کے لیے جائے گا، جب حج یا عمرے کا طواف کرے گا اس کو رمل کرنا ہوگا، اس کو اکڑ کے چلنا ہوگا۔ حالانکہ آج وہاں پر کوئی بھی نہیں ہے، کوئی مشرک نہیں ہے، کوئی کافر نہیں ہے، کوئی مشرک اور کافر داخل ہی نہیں ہو سکتا ہے، اس کے داخلے پر پابندی ہے۔ وہ تو سن 9 ہجری کے اندر ہی پابندی لگا دی گئی تھی کہ انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، کہ مشرکین ناپاک ہے، آج اس سال کے بعد وہ مسجد الحرام میں نہیں آئیں گے، مسجد الحرام کے قریب نہیں آئیں گے۔ اس وقت سے لے کر آج تک وہاں یہ نہیں جا سکے، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالی نے اس حکم کو باقی رکھا کہ رمل کرنا ہے، اکڑ کے چلنا ہے۔ ویسے اکڑ کر آج ہم یہاں چلتے ہیں تو یہ گناہ کا کام ہوگا، لیکن وہاں اکڑ کے چلنے میں ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ تو مسلمانوں نے عمرہ کیا، اور عمرہ کر کے واپس ہوئے، 3 دن یہاں رہے، آرام کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ عمرہ کیا، اور عمرہ کرنے کے بعد یہاں سے واپس ہوئے۔ اور مشرکین نے خالی کر دیا تھا حرم کو۔ خالی کیوں کیا تھا؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ بعض مشرکین رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتے تھے، اتنی نفرت کرتے تھے، اس وجہ سے وہ چھوڑ کے یہاں سے چلے گئے تھے۔ لیکن انہیں کیا معلوم تھا کہ جس سے آج ہم نفرت کر رہے ہیں اسی سے کل ہم محبت کریں گے۔ اور پھر ایسا ہوا، وہ نفرت کرنے والے جو تھے، اللہ نے جب ان کو ایمان دے دیا، ایمان کے بعد انہوں نے اظہار کیا کہ کل جب سورج غروب ہوا تھا اس وقت میں آپ سے زیادہ نفرت ہمارے دل میں کسی اور کی نہیں تھی، آپ کے دین سے زیادہ نفرت ہمارے دل میں کسی اور کی نہیں تھی، لیکن آج جب سورج طلوع ہوا ہے تو اب ہماری حالت یہ ہو گئی ہے کہ آپ سے زیادہ محبوب ہمارے نزدیک کوئی نہیں ہے، اور آپ کا لایا ہوا جو دین ہے اس سے زیادہ محبوب ہمارے نزدیک کوئی نہیں ہے۔ فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قریبا۔ فعلم، تو اللہ نے جان لی، ما لم تعلموا، وہ بات جو تم نہیں جانتے، جو تمہیں معلوم نہیں تھی، وہ بات اللہ کو معلوم تھی۔
اللہ جانتا تھا اس بات کو جس کو تم نہیں جانتے تھے، اس لیے اس سال تم عمرہ نہیں کر سکے اور اب واپس جا رہے ہو۔ آئندہ تم آؤ گے اور عمرہ کرو گے، اطمینان کے ساتھ کرو گے، اور جیسا خواب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا اس کے مطابق سارے کام ہوں گے۔ فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا، جو مصلحتیں تھیں اس وقت واپس جانے میں اور صلح کے ہونے میں، ان مصلحتوں میں سے ایک مصلحت یہ ہے کہ فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَلِكَ، کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے، یعنی تمہارا عمرہ کرنے سے پہلے، تمہارے مکہ المکرمہ میں داخل ہونے سے پہلے اللہ نے عطا کر دی فتحا قریبا، قریبی فتح۔ قریبی فتح سے کون سی فتح مراد ہے؟ فتح خیبر، کہ فتح خیبر اللہ تعالیٰ نے تمہیں دے دی، کہ جب اب تم آؤ گے تو فتح یاب ہو کر فتح خیبر مل گئی تمہیں، اس کے ذریعہ سے بھی تمہیں اطمینان اور سکون ہو گیا، تمہاری معاشی حالت بھی اچھی ہو گئی، اب تم عمرہ کرو گے آ کر آرام سے۔ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا۔ هو الذي، وہی ہے اللہ، الذي أرسل، جس نے بھیجا، رسوله، اپنے رسول کو، بالهدى، ہدایت دے کر، ودین الحق، اور دین حق دے کر بھیجا، ليظهره على الدين كله، تاکہ وہ غالب کر دے اس دین کو تمام دینوں پر، تاکہ اس دین کو تمام دینوں پر غالب کر دے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کو بھیجا ہے۔ آج تو جب تمہیں لگ رہا ہے کہ مسلمان مغلوب ہو رہے ہیں، لیکن ایک وقت آئے گا اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو غالب کر دے گا، اسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ غالب کر دے گا، اور اسلام ہر دور کے اندر غالب رہا ہے، اس وقت بھی غالب ہے، اور تا قیامت غالب رہے گا۔ اسلام اپنی دلائل، اپنی حجت کے اعتبار سے، دلیل کے اعتبار سے اسلام غالب رہے گا۔ مسلمان چاہے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، اپنے اعمال کی وجہ سے، اپنے اخلاق اور کردار کی وجہ سے، اپنے اخلاق اور کردار کے فوت ہو جانے کی وجہ سے مغلوب ہو جائیں گے، لیکن اسلام پھر بھی غالب رہے گا۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ حالات کیا ہیں دنیا کے، ہر جگہ مسلمانوں کو بدنام کیا جا رہا ہے، اور مسلمان ذلت کی زندگی بسر کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بڑی تعداد کے اندر لوگ اسلام کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ جتنا اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، جتنا مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اتنا ہی یہ پھیلتا ہے، اتنے ہی لوگ جو ہے وہ زیادہ اسلام کے اندر داخل ہو رہے ہیں اس وقت میں۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے کہ مسلمانوں کی حالت اس وقت جتنی کمزور ہے، اس سے پہلے کبھی اتنی کمزور نہیں رہی ہے، لیکن اس کے باوجود لوگ اسلام کی طرف آ رہے ہیں، کیونکہ لوگوں کو سکون کی تلاش ہے، ان کو چین اور اطمینان کی تلاش ہے، اور سکون ان کو اسلام کے علاوہ کہیں بھی نہیں ملتا ہے، سکون یہیں آ کر مل رہا ہے۔ اس لیے اسلام آج بھی اپنی دلیل اور حجت کے اعتبار سے غالب ہے۔ مسلمان اگرچہ اس وقت کمزور حالت میں ہے، لیکن اسلام اس وقت بھی طاقتور ہے۔ اللہ نے جو وعدہ کیا تھا وہ وعدہ اللہ کا پورا ہو رہا ہے، اور پورا ہوا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، کہ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ اس دین کو غالب کر دے تمام دینوں پر۔ اللہ تعالیٰ نے 23 سال کے عرصے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوتی دور جو ہے وہ 23 سال ہے۔ اس 23 سال کے عرصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو جزیرۃ العرب میں غالب کر دیا۔ اس کے بعد پھر کچھ عرصے کے بعد، یعنی اسلام کے ظاہر ہونے کے بعد 50 سال کے اندر اندر دنیا کے ایک بڑے حصے پر اسلامی حکومت قائم ہو جاتی ہے، اسلام غالب آتا ہے، اور اسلام کا پیغام دنیا کے کونے کونے تک پہنچ جاتا ہے۔ خلفائے راشدین کا جو زمانہ ہے، خلافت راشدہ کا جو زمانہ ہے، اس زمانے میں دنیا کے کونے کونے کے اندر اسلام کا پیغام پہنچ جاتا ہے، اور اسلام پہنچ جاتا ہے۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کو غالب کیا۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ گواہ ہونے کے اعتبار سے کافی ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اللہ گواہ ہونے کے اعتبار سے کافی ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ اللہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ یہ دین غالب آئے گا، اور اللہ اس گواہی میں کافی ہے۔ یا اللہ کافی ہے گواہی کے دینے کے اعتبار سے کس سلسلے میں؟ جب صلح نامہ لکھا جا رہا تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی جب لکھا گیا، اس میں محمد الرسول اللہ لکھا گیا۔ مشرکین کو اعتراض ہوا، انہوں نے رسول اللہ کے لفظ کو کٹوایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
اس آیت کے حصے کو نازل کر کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی۔ یہ آپ کو رسول اللہ نہیں مان رہے ہیں، اللہ کافی ہے گواہی کے دینے کے اعتبار سے، اس لیے اگلی آیت ہے محمد الرسول اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس بات کی گواہی دینے کے اعتبار سے اللہ کافی ہے، چاہے یہ نہ مانے، یہ انکار کریں، لیکن آپ تب بھی رسول اللہ ہے، یا آپ کا نام مٹوائیں تب بھی آپ رسول اللہ ہے۔ اور انہوں نے وہاں سے صلح نامہ سے آپ کے نام کے ساتھ جو آپ کی صفت رسول اللہ لکھی گئی تھی اس کو انہوں نے ہٹایا وہاں سے، اللہ نے اپنی آخری کتاب کے اندر اس کو لکھ دیا ہے، اور تا قیامت یہ کتاب رہے گی، اور جب یہ کتاب پڑھی جائے گی اس میں یہ لفظ بھی پڑھا جائے گا محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ آپ کا تذکرہ آیا، اس کے بعد آپ کے صحابہ کی شان کو اللہ نے بیان فرمایا، والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں، آپ پر ایمان لانے والے ہیں، اشداء علی الکفار، وہ کافروں کے لیے بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم، اور آپس میں رحم دل ہیں، آپس میں ایک دوسرے پر مہربان ہیں، تراہم رکعا سجدا، آپ ان کو دیکھو گے، تراہم آپ ان کو دیکھو گے، رکعا رکوع کرتے ہوئے، سجدن سجدہ کرتے ہوئے، کبھی رکوع میں ہے، کبھی سجدے کے اندر ہے، کبھی اللہ کے سامنے آہو گریہ زاری کر رہے ہیں، کبھی رو رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں، اور کبھی رکوع کر رہے ہیں، کبھی سجدہ کر رہے ہیں، کبھی قیام کے اندر ہے، تم ان کو دیکھو گے رکوع کرتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یبتغون، اور وہ تلاش کرتے ہیں، فضلا من اللہ، اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں، ورضوانا، اور اللہ کی رضامندی، ان کا سب سے بڑا محور اور مقصد وہ اللہ کی رضا اور اللہ کے فضل کی تلاش ہے۔ بس جو کام کرتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کے فضل کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، سیماہم ان کی نشانی، فی وجوہہم ان کے چہروں میں ہے، من اثر السجود سجدوں کے اثر سے، یعنی سجدوں کے آثار ان کے چہروں سے نمایاں ہیں، ان کی پیشانیوں میں سجدوں کا نور ہے، اللہ تعالیٰ نے نور رکھا ہوا ہے، چہروں ہی سے پہچانے جاتے ہیں کہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ، ذالک مثلہم فی التوراۃ، یہ ان کی مثال ہے توریت میں، یعنی توریت کے اندر یہ ان کی مثال بیان کی گئی ہے۔ یہ اوصاف جو اوپر بیان کیے گئے، اشداء علی الکفار رحماء بینہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، یہ جتنے اوصاف ان کے بیان کیے گئے ہیں یہ سارے اوصاف ان کے توریت کے اندر بھی بیان کیے گئے ہیں۔ پہلے ہی بتایا گیا ہے کہ نبی آخر الزماں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی ہوں گے ان کے یہ اوصاف ہوں گے۔ ومثلہم فی الانجیل، اور ان کی مثال انجیل کے اندر، انجیل وہ کتاب ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، توریت وہ کتاب ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اس کتاب میں بھی اوصاف بیان کیے گئے ہیں، اور انجیل کے اندر بھی ان کی مثال بیان کی گئی ہے۔ انجیل میں کیا مثال ہے؟ کزرع، ان کی مثال انجیل کے اندر ہے کھیتی کی طرح، کزرع اس کھیتی کی طرح، اخرج شطأہ جس نے اپنی سوئی نکالی ہو، یعنی کھیتی جب نکلتی ہے زمین سے تو ایک باریک سی اس کی سوئی سی ہوتی ہے، وہ نکلتی ہے زمین کو پھاڑ کر وہ باہر آ جاتی ہے، فآزرہ، پھر اس کے بعد وہ اس کو طاقتور کر دیتا ہے، اس کو قوت دیتا ہے، فاستغلظ، پھر وہ کھیتی موٹی ہو جاتی ہے، فاستوى على سوقه، پھر وہ اپنے تنے پر کھڑی ہو جاتی ہے۔ اب جب تنے پر کھڑی ہو جاتی ہے، لہلہانے لگتی ہے کھیتی، تو يعجب الزراع، تو اب کاشتکاروں کو، کسانوں کو وہ اچھی لگتی ہے۔ یہی مثال ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی، کہ جس وقت یہ ظاہر ہونا شروع ہوئے تھے تو اس وقت کمزور حالت میں تھے، ایک ایک کر کے اسلام میں داخل ہو رہے تھے۔ جس وقت یہ قافلہ چلا تھا تو اس وقت 4 آدمی ساتھ دینے والے تھے،
مردوں میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، عورتوں میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ 4 آدمیوں کا قافلہ ابتدا میں چلا تھا، پھر یہ بڑھتے بڑھتے اتنا ہو گیا کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر 1400 ہے، اور اس کے بعد پھر اگلے سال 2000 ہے، پھر فتح مکہ کے موقع پر 10,000 ہیں، اور اس کے بعد جب حجۃ الوداع کیا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو جو آپ کے ساتھ حج میں شریک ہوئے ہیں تقریباً 1.5 لاکھ کے قریب وہ ہیں۔ ابھی جو گھروں میں ہیں ان کی تعداد الگ ہے۔ ایک اندازے کے مطابق یہ لکھا ہے کہ تقریباً 4 لاکھ لوگ اس وقت اسلام کے اندر تھے جس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کیا ہے۔ تو 4 آدمیوں سے یہ قافلہ چلا تھا، اس طریقے سے بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ جس طرح ایک کھیتی ہوتی ہے کہ وہ بالکل پہلے کمزور حالت میں ہوتی ہے، پھر آہستہ آہستہ بڑھتی ہے، بڑھتے بڑھتے وہ شباب پر پہنچ جاتی ہے، بس یہی اسی طریقے سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جماعت ابتدا میں کمزور تھی، آہستہ آہستہ بڑھ رہی تھی، اور بڑھتے بڑھتے اب پورے شباب پر پہنچ گئی تھی۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا کہ جو ذمہ داری آپ کو دی گئی تھی اب وہ پوری ہو گئی۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اب آپ کو واپس بلا لیں گے، اس لیے کہ جس کام کے لیے آپ کو بھیجا تھا وہ کام اب اپنی تکمیل کو پہنچ گیا ہے۔ اور اس کے بعد پھر صحابہ کرام اٹھے اس کام کو لے کر، اور دنیا کے کونے کونے تک انہوں نے اس پیغام کو پہنچا دیا۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ صحابہ کرام کی یہ مثال جو انجیل کے اندر بیان کی گئی بالکل اسی طریقے سے یہ یہاں نمودار ہوئے اور ظاہر ہوئے ہیں۔ کیوں؟ لیغیظ بہم الکفار، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ان کے ذریعہ سے نافرمانوں کو، کافروں کو غصہ دلائے۔ وعد اللہ الذین آمنوا، اللہ نے وعدہ کیا ہے الذین آمنوا، ان لوگوں سے جنہوں نے ایمان لایا، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، مغفرتاً، ان سے اللہ تبارک و تعالی نے وعدہ کیا ہے مغفرتاً، بخشش کا، واجرا عظیما، اور بڑے اجر کا۔ اللہ نے سب سے وعدہ کیا ہے مغفرت کا اور بخشش کا۔ اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی شان کو بھی بہت کھل کر اللہ تعالی نے بیان کیا ہے، ان کے اوصاف کو اللہ تعالی نے بیان کیا ہے۔ ابھی اس آیت کی تفسیر، اس میں جو باتیں ہیں کچھ باقی رہ گئیں، انشاءاللہ آئندہ درس میں ان کو بیان کروں گا۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی کتاب کی سمجھ اور فہم عطا فرمائے، اللہ اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے جو اوصاف تھے ان اوصاف کا کچھ حصہ اللہ ہمیں بھی عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔